بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حسني وذهاب همي. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو کوئی غم یا پریشانی یا فکر لاحق ہو تو یہ دعا پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نہ صرف اس کی پریشانی تکفیرات دور فرما دیں گے بلکہ اس کے ہموم و غموم کو مسرت، خوشی اور راحت میں تبدیلی فرما دیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اسے یاد نہ کر لے؟ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم بھی اس کو یاد کر لو اور تمہارے علاوہ جو بھی اس کو سنے اس کو بھی چاہیے کہ اس کو یاد کر لے۔ مسکرہ دعا یہ ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حسني وذهاب همي۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اس سے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا عالم الغیب میں اس سے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے فکر و غم اور رنج و ملال کو دور کر کے اس کے بدلے وسعت اور کشادگی عطا کرے گا۔ کہا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم یہ کلمات سیکھ نہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، ہر سننے والے کو یاد کر لینے چاہیے۔
اے اللہ جو بھی اس کو پڑھے اور دوسرے تک پھیلائے اس کے ہر پریشانی تکفیرات دور فرما دے اور اس کے ہموم و غموم کو مسرت خوشی اور راحت میں تبدیل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔